کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، نیکیوں بھرے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں آپ کی آمد خوش آمدید۔ اللہ عز و جل کا احسان کروڑا کروڑ شکر ہے کہ یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کرم والا کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے میں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی نعمت مل جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے وہ دن جو مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان آنے والے دنوں کو، اسپیشلی آج کے دن کو، برکتوں، رحمتوں اور خیر سے بھرپور فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور اپنے فضل و کرم سے اس دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے زاد نجات بنائیں ان نیکیوں کو، زاد آخرت بنائیں ان نیکیوں کو۔ آئیے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں اور نیتیں کیجیے گا، ضرور یہ نیت بھی شامل کر لیجئے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ایس ایم ایس تو آپ کے آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کو بھی شامل سلسلہ کریں گے ممکنہ صورت میں انشاءاللہ۔ پہلے ہم حاصل کریں گے تلاوت کلام پاک کی برکتیں۔ کیا آج آپ نے منتخب کیا ہے، کیا سنائیں گے ہمیں؟ انشاءاللہ سورہ مطففین کی آخری آیتوں کی انشاءاللہ تلاوت پہلے تو آپ نیتیں کروائیں گے نا ہمیں؟ انشاءاللہ۔ جی، تو ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. سلسلے میں احمد مرحبا، آج آپ نے کیا منتخب کیا ہے؟ انشاءاللہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. اللہ اللہ، انشاءاللہ یہ ماشاء اسے اللہ. پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو نیتیں کروائیں جلدی جلدی، اور جلدی جلدی سنا دیں اب تو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا.
چلے جاؤ آنکھیں بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مظہر ہوتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں ہو جاتا، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ دریار کی طرف، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، خاک مدینہ پر مجھے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، کیونکہ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن، گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو
جو گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل، بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا۔ حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ مزے کو مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ 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 آپ کو مدینے لے جائے، وہیں رکھ لے، ہم سب کو بھی وہیں رکھ لے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی نامی اس میں گرامی تو سنا ہوگا سب نے، ہے نا، مشہور شخصیتیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، اور کربلا میں جنوں فیوز و برکات سے مالا مال کر کے آپ نے جن کو بھیجا، کتنی بڑی شخصیت ہیں، کیسی زبردست ہستی ہیں۔ ان کا معمول تھا یہ اپنی امی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حیرت ہوگی آپ کو، امی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہاں، امی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پوچھا گیا بھائی حضرت آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن اپنی امی جان کے ساتھ وہ حسن سلوک بہت زیادہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ نیکی کرتے تھے اپنی امی جان کے ساتھ، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ظاہر ہستی کیسی ہیں، کھانا نہیں کھاتے تھے امی جان کے ساتھ۔ اب لیول دیکھیے گا ادب کا اور باریک بینی کا۔ تو پوچھا گیا حضرت آپ اپنی امی جان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا گیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر امی جان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کے اوپر، کوئی جیسے دسترخوان پہ چیز رکھی ہے، اس پر میری امی جان کی نظر سبقت کر جائے، یعنی میری امی جان کی نظر پہلے پڑ جائے، اور مجھے تو ظاہر نظر کا مجھے کیا پتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ امی جان کی خواہش اور وہ میں والا اٹھا کے وہ چیز اٹھا کے میں کھا لوں، تو پھر تو یہ مجھے علم نہ ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہ چیز میں اٹھا کر کھا لوں گا اور میری امی جان کی خواہش ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا۔ یعنی آپ امی جان کے دل جیتنے کا اور ان کی ادب کا لیول دیکھیے کہ کہاں تک ان کی باریک سوچ تھی، کس طرح سے سوچا کرتے تھے۔ پھر ہستی بھی تو دیکھیے وہ کیسے تھی نا۔ حضرت امام محمد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد گرامی ہیں، بہت ہی زبردست عالم ہے، بہت ہی زبردست عالم ہے۔ جو ذرا سا مطالعے کا شوق رکھتا ہے ان کی عظمت و شان سے واقف ہوگا، زبردست ترین ہستی ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو ادب کے پیش نظر بہت زیادہ دھیمے، بہت ہی زیادہ دھیمے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن سیرین، محمد بن سیرین، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، بہت نیک ہستی ہیں اور پرہیزگار، مشہور ہیں ان میں۔ جو آج ہم سمجھ لیجئے کہ جو خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ان کے فیوز و برکات کے سائے میں جو آج کل کے معبرین ہیں وہ فیوز لے رہے ہیں، بزرگوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ یہ ایک دفعہ والدہ محترمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
اور کوئی شخص آیا، ان کی نظر ان پر پڑی، امام صاحب پر، امام ابن سیرین علیہ رحمہ پر، تو کہنے لگا محمد خیریت ہے، کیا بیمار ہو، کیا بیماری ہوگی؟ یعنی یہ اس قدر سہمے، اس قدر ادب سے بیٹھے ہوئے تھے والدہ کی خدمت میں. ہم تو شاید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اس طرح ادب سے نہیں بیٹھتے ہوں گے، جس طرح یہ اتنی والدہ کی خدمت میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو دیکھ کر اس کو یہ لگا کہ یہ اتنے سہمے بیٹھے ہوئے، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بیمار ہیں. تو لیکن جو حاضرین تھے انہوں نے بتایا کہ اصل میں جب یہ ان کی عادت ہے، جب یہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح چپ چاپ ہو کر، مؤدب ہو کر یہ بیٹھا کرتے ہیں. اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، بہت زیادہ روایتیں انہوں نے کی ہیں حدیثوں کی، اور ان کا نام نامی اسم گرامی بار بار سنا ہوگا. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ ان کی والدہ محترمہ بوڑھی تھیں. تو یہ مطلب پہلے جو ہے نا وہ ٹوائلٹس گھر میں نہیں ہوتے تھے، نفرت کی جاتی تھی گھروں میں ٹوائلٹس بنانے سے، دور جانا پڑتا تھا. تو یہ بوڑھی وہاں اور نابینا تھی ان کی والدہ، تو یہ والدہ محترمہ کو سوار کر کے اٹھا کے اور پھر چھوڑنے جاتے تھے وہاں پر، اور پھر لینے جاتے تھے. اس طرح سے خدمت کیا کرتے تھے روز. اور جب ان کا معمول تھا یہ کہ جب یہ باہر جانے لگتے گھر سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ گھر سے باہر جانے لگتے تو والدہ محترمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کرتے، سلام کرتے، کہ دعائیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں نازل ہوں. اب وہ بھی ظاہر مدنی گھرانہ تھا ماشاءاللہ، وہاں سے بھی دعائیں آتی ہیں امی جان کی. اب آپ دیکھیے، ہم تو شاید جب گھر سے نکلتے ہوں گے جاب کے لیے تو ہمارا کیا معمول ہوتا ہے، افراتفری، ناشتہ، یہ شرٹ کرتا، یہ جو ہاؤ کار مچی ہوتی ہے، جانا ہے اسکول، بچے، یہ سب مچا ہوتا ہے. اور امی جان کا خیال آئے سو آئے، نہ آئے، جاتے ٹائم ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ملتا ہے نہیں ملتا، ہر ایک سوچ لے. بہرحال یہ کرتے تھے. تو ان کی والدہ بھی محترمہ بھی دعائیں دیتی تھیں، بیٹا آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، برکتیں نازل ہوں. تو یہ پھر یعنی دیکھیں کتنا پیارا انداز یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. امی جان کی خدمت میں عرض کرتے، دعائیں دیتے تھے ان کو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے جس طرح مجھے بچپن میں میری تربیت کی اور مجھے پالا ہے. تو امی جان بھی ماشاءاللہ ایسی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، جس طرح تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، حسن سلوک کیا ہے. تو یعنی یوں جب گھر واپس آتے پھر بھی یہی معمول تھا، جاتے ٹائم بھی دعائیں لے کر امی جان کی خدمت میں عرض کر کے جایا کرتے تھے، جب آتے تھے تو پھر دعائیں لیا کرتے تھے. اور ہیں کون، کتنی زبردست شان والی ہستی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی میں کمال کر دیا ہے. یہ ہے ہماری ہسٹری، یہ ہے ہماری تاریخ. آج بھی الحمدللہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میرے ایک کلاس فیلو تھے، مدنی ماحول سے منسلک الحمدللہ، امیر اہل سنت کے مرید ہیں. ان کے ایک دوست تھے، محلے دار بھی تھے. ان کے بارے میں مجھے انہوں نے بتایا اور مجھے بہت میں متاثر ہوا. کہیں فورن میں جاب کرتے تھے اور ان کی والدہ محترمہ وہ بیمار ہوئی، خدمت کرنے، وہ اتنی اچھی جاب، بعد میں ان کو ویسی جاب نہیں ملی، لیکن ان کی اتنی اچھی جاب وہ چھوڑ کر ماں کی خدمت کرنے کے لیے وہ آ گئے. اور روزانہ کا ان کا معمول تھا کہ وہ امی جان کی پاؤں دبانا، ٹانگیں دبانا. وصال فرما گئی ان کی امی جان، لیکن روزانہ، وہ خود اچھے خاصے عمر والے ہیں جی ہاں، تو لیکن ان کا روز کا معمول تھا. آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے معاشروں میں والدین کی خدمت کرنے کی ایک تعداد موجود ہے، خصوصاً بوڑھے والدین کی خدمت کرنا یہ بھی سعادت سمجھی جاتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں. تعریفیں بھی سنی ہوں گی کہ فلاں نے اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، نیکی کی ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ سال میں ایک دن جب مدرز ڈے آئے تو ہم ایک کارڈ خریدیں اور اس کے اوپر کچھ لکھیں اور پھر ان جا کر بائی پوسٹ ڈاک خانے کے ذریعے یا کسی ذریعے سے کوریئر سروسز کے ذریعے سے ہم وہاں بھجوا دیں اور ہم کہیں کہ خلاص اوکے ہو گیا. تو اب وہاں تو پھر کمرشل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، اب کون ان کو سنبھالے اور کون وہ کرے. اول تو پہلے ہی 18 سال کی اولاد ہوتی ہے عمر اور وہ باہر چلی جاتی ہے، گھر چھوڑ دیتی ہے. اور اگر گھر ساتھ بھی رہے بالفرض، کلچر ہی ایسا ہے نا، فیملی اتنی زیادہ جڑی ہوئی نہیں ہے،
تو اگر وہ کوئی ساتھ بھی رہے تو پڑوسی افسوس کرتے ہیں آپ کے بیٹا ابھی 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا آپ کے ساتھ رہتا ہے, اس طرح سے چلے جاتے ہیں والدین کو چھوڑ کے, خبر اپنی اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں, پھر وہ جیسا جیسا ان کا ذہن ہے وہاں لگ جاتے ہیں. وہ یہ بوڑھے ہوتے ہوتے گلتے پھر آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے ہڈی نرم پڑ جاتی ہے, جان نہیں رہتی, پھر کیا ہوگا, اولڈ ہاؤس میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ دن گنتے گزار دیتے ہیں کہ ابھی بیٹے کو دیکھ لوں, بیٹی کو دیکھ لوں, ایک نظر مل جائے, یہ ہو جائے. تو پھر جب وہ جوان تھے یا کل وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے. برسوں ہو جاتے ہیں ملے ہوئے, بعض اوقات فون پر گفتگو ہو رہی ہے یا میسج ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ای میل پہ کام چل رہا ہے, اس طرح کا کلچر ہے. تو اب وہاں جب فیملی سسٹم اتنا بکھرا یہ ہوا اور اتنا زیادہ وہ اپنے معاشی اور دیگر معاملات میں مگن ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو احساس ہوا, جو وہاں کے دانشور لو ٹائپ لوگ ہیں, کہ یہ تو اس طرح تو فیملی سسٹم ہمارا بکھر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے جن کا بھی میں تذکرہ نہیں کر سکتا, طوالت کا باعث بنے گا. تو یار اب اس جنریشن کو کسی نہ کسی طرح سے احساس دلایا جائے کہ والدین بھی کوئی چیز ہیں. تو پھر اب کوئی اس کا حل نکالا گیا کہ جی اب ایک مدرس ڈے ہونا چاہیے, فادر ڈے ہونا چاہیے, تاکہ اس دن کوئی ان کا رشتہ اور ناتا اپنے والدین سے جڑے تو صحیح, اسٹیبلش تو ہو, قائم تو ہو, کنیکشن تو بنے. تو یہ اب اندھی نقالی کریں گے ہم بغیر کسی اس کے, اپنے بزرگوں کو, اپنی ہسٹری کو, اپنا کلچر وہ نہ دیکھیں. پھر اس میں پھر کمرشل فیکٹر بھی انوالو ہو جاتا ہے, کمپنیز کارڈ چھاپتی ہیں, اسپیشلی ایونٹس کیے جاتے ہیں, یہ کیے جاتے ہیں, وہ اپنا پھر نفع کماتے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک دن کے لیے ماں کو وش نہیں کرنا, ایک دن کے لیے میٹھا بول نہیں بولنا ان سے. والدین کو تو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. ہماری تو یہ دینی ذمہ داری ہے والدین کی فرما برداری کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا. یہ تو نافرمانی کرنے پر تو معاذ اللہ گناہ گار ہوں گے, اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تو نیکی ہے. ہماری تو دین کتنا پیارا ماشاءاللہ الحمدللہ, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسا پیارا دین ہے ہمارا, تو کہ اس میں والدین سے خدمت کرنا یہ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے. جی ہاں, تو ہم اس طرف بھاگے جائیں, اس طرف دوڑے جائیں. تو بعض لوگ ہوں گے اچھی نیتوں والے کہ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ماں سے محبت کا اظہار ہو, لیکن معاشرے میں جب بات کرنی ہوتی ہے, سوچوں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے, تو یہ نازک ذمہ داری ہے. احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو رخ کدھر اور کر رہے ہوں, کہیں اور چلا جائے. بہت زیادہ ایکسٹینسولی اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, بیہیویئرس کو دیکھنا پڑے گا. تو میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ادھر دیکھیں نا, یہ ایک دن کی محبت نہیں ہے ہماری, تو ہر موقع پر قدم قدم پر ہمارا یہ الحمدللہ کلچر ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ والدین کی خدمت کرنے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے, والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی نیت کیجیے. ذہن نصیب امیر اہل سنت ہے تو ہمیں عطا فرمایا ہے کہ والدین امی جان کے پاؤں اور ابو جان کے ہاتھ چومنے کا دست بوسی کا. میں نے مدنی ماحول سے منسلک الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ مسجد سے ابو جان باہر نکلے اور بیٹا جوتیاں پاؤں لا کے رکھے گا کہ پاؤں میں پہنے. میں نے خود دیکھا الحمدللہ, زیارت کی ہے میں نے بوڑھے والد کو اٹھائے ہوئے, پیٹھ پر دیکھے ہوئے. پہلے جو تھے وہ تھے, وہ یہاں آ کے الحمدللہ ایسے ہو جاتے ہیں. تو مدنی ماحول سے منسلک رہیں گے, دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, تو والدین کی عظمت اور محبت اور ان کا مقام یہ ذہن میں رہتا ہے. تو کیونکہ بار بار کان میں پڑتی رہتی ہے بات کہیں نہ کہیں سے. تو پھر عرض یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت طیبہ سے درس حاصل کریں اور اچھی نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کریں. ایک دن کے لیے نہیں, زندگی کے ہر لمحے, ہر گھڑی کے اندر. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. آئیے دیکھتے ہیں آج امیر اہل سنت ہم سے کیا باتیں کریں اور کیا سکھائیں گے. آج کس پہلو پر ہماری تربیت کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو, کسی صورت نہ کم چشم کرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد رفیق اتاری ہے. آپ کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے حکومت نے ڈبہ سواری پہ پابندی لگائی ہے, اور تو اگر اس ڈبہ سواری کی پابندی کی وجہ سے اگر اس کو نہ کیا جائے اس پہ, تو کوئی اس میں کیا حکمت ہے یا کوئی اسلامی میں؟
یہ جو قوانین ہوتے ہیں نا دنیاوی قوانین، تو جب تک شریعت سے نہ ٹکرائیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے. اور کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو ایسے قوانین جو دنیاوی ہوتے ہیں شریعت سے نہیں ٹکراتے، اور اگر پکڑا جائے گا تو اس پر وہ یعنی کہ بے عزتی ہوگی، رشوت دینے کی نوبت آئے گی، جھوٹ بولے گا. تو یہ ان پر عمل کرنا پھر ضروری ہے کہ حدیث شریف میں مطلب اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، ناجائز ہے. تو اس لیے اب ڈبل سواری پر اگر پولیس پکڑتی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ پکڑتی ہے پولیس اور پکڑتی بھی ہوگی، تو اس صورت میں ڈبل سواری سے بچنا ضروری ہو جائے گا، سے بچے. ورنہ یہ کہ گناہ گار ہوگا کہ اب جھوٹ بولے گا میں مریض کو لے جا رہا ہوں تو فلاں کر رہا ہوں تو یہ تھا تو وہ تھا، آئندہ نہیں کروں گا. تو اب وہ پولیس والوں کو بھی یہ سب بہانے معلوم ہوتے ہیں عام طور پہ، پھر وہ رشوت کی بھی ترکیب بنتی ہوگی. ایک حدیث شریف میں کچھ اس طرح کا مضمون کہ جس نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا وہ ہم میں سے نہیں. غالباً یہ الفاظ بھی ایک روایت کے ہیں، ہے نا. تو یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا. تو بعض امام والے بھی میں نے دیکھے یہ ذرا ہوشیاری کرتے ہیں، بس وہ 1.5 جو ہوتا ہے نا، ہم تو امام کے ساتھ نکل گئے، امام کی برکت ہے کہ پولیس والے نے کچھ نہیں بولا، پولیس والے نے غلط کیا. اس کی تنخواہ اگر حلال کرنی ہے تو اس کو پوری ڈیوٹی، صحیح ڈیوٹی دینی پڑے گی. کہ کیا امام باندھ کر کوئی دہشت گردی نہیں کر سکتا؟ دہشت گردی کے انسداد یعنی روک تھام کے لیے یہ ڈبل سواری پر پابندی لگائی جاتی ہے، جو بالکل اس قانون کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. تو اب یہ کہ یہ امامے کے باہر نہیں ہے، تم نے ایک پولیس والے کو گناہ گار کیا اس طرح کہ اس نے اپنی بیچارے نے وہ ڈیوٹی میں مطلب نمک حرامی کی. آپ کو بھی اس کو چاہیے کہ پکڑنا، اور آپ بھی گناہ گار تو ہوں گے، لیکن آپ تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر چکے نا کہ پتہ ہے غیر قانونی کام ہے آپ کر رہے ہیں، اور اتفاق سے پولیس والے نے نہیں بولا تو آپ یہ ہوشیاریاں جتاتے پھرتے ہیں سب کو. امام کی مدنی بہار آ گئی، یہ مدنی بہار نہیں ہے بھائی، یہ ایسی مدنی بہار اپنے کو نہیں چلے بھائی. قانون جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا اور کرنا. جیسے کہ بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلاتے ہیں کہ میرے تو سر پہ امام ہے، یہ اپنے کو پولیس والے کچھ نہیں بولتے. یہ بالکل بیوقوفی ہے. اور پکڑ بھی لیتے ہوں گے تو کبھی کبھی رشوتیں بھی دے کے چھوٹتا ہوگا. ابھی تک موقع نہیں بھی ملا رشوت دینے کا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا کہ آئندہ لائسنس لے کر آؤں گا، اور دل میں یہ ہوگا کہ لائسنس کون بنواتا ہے. تو یہ وعدہ خلافی ہوئی. تو اس لیے اسکوٹر کا اور کار کا اور جو بھی گاڑیاں لائسنس جس کے لیے ضروری ہے نا، سائیکل کا شاید لائسنس نہیں ہے ہمارے پاس، باقی تو اسکوٹر کا تو ساری گاڑیوں کا ہے الا سائیکل. تو یہ جو بھی گاڑیاں اس طرح کی ہیں کہ جن کا لائسنس ضروری ہوتا ہے تو وہ رکھنا ضروری ہے. ٹریفک کم ہو جائے گا پاپا. یہ گناہ گار ہو رہے ہیں جو بھی بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلاتے ہیں. اسکوٹر والے تقریباً لائسنس نہیں رکھتے، بس وہ پکڑے گا پھر اس کو بیچارے کو حقارت سے بولتے ہیں ٹلا پکڑے گا اس کو. یہ ٹلے بھی کائے کو بنتے ہیں رشوتیں لے کر. یہ مرغے بناؤ ان کو، مطلب جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو جاؤ تھانے میں بند کرو، ان کا باپ بھی سدھرے گا. ساری لائسنس والی اسکوٹریں پھر یہ سب اوپر رہ کر یہ پولیس والے جو ہے نا یہ بگاڑتے ہیں ان کو رشوتیں لے کر، یا ویسے جانے دیتے ہیں. آئندہ خیال رکھنا نہیں، جو بھی پکڑے اس کو لے جاؤ تھانے میں. امامے والے کو تو جیل میں لے جاؤ، جیل خانے بند کرو. میرے ملک کے قانون کو توڑتا ہی ہے، کیونکہ نہیں ہمیں ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارے ملک کا امن ہم کو عزیز ہے کہ یہ ہمارا ملک پورا امن بنے اور اس میں قانون کی پابندی ہو اور مسلمان جو سکھ کا سانس لے. یہ سب لا قانونیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. قانون پر عمل کروانے والے جو ادارے ہیں ان کی نمک حرامی کی وجہ سے یہ گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے اور بد امنی کا دورہ ہو گیا ہے. تو ان سب کو سدھر جانا چاہیے. تو سارے اس طرح جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اسکوٹر چلاتے ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. پر نیت کر لیں کہ اب بغیر لائسنس کے اسکوٹر نہیں چلے گی، لائسنس بنوانا. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم.
عزیر احمد بھائی یہ بڑے ذہین لگ رہے ہیں ان کے انداز سے، وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ عزیر احمد وزیر آباد سے، مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیجئے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ یہ کلام میری امی کو بہت پسند ہے، اس لیے پلیز ضرور سنا دیجئے۔ ابھی ہم امی جان کا تذکرہ کر رہے تھے تو ان سے دیکھیں، ان کی خیر اچھی نیت کا بھی اظہار ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں میں نوٹ کر لیتا ہوں، شامل کریں گے۔ پہلے کچھ آپ کی آوازیں بھی شامل سلسلہ کر لینی چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیا ہم سے فرمائش کی ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ظہور میں آتا ہے۔ پہلا کون؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کاڑا سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہ سنیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور میری امی اور ابو دونوں بہت مار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ جان پشتو میں منقبہ سنتا ہے بابا کا، سیدی اطہار مرشدی اطہار، ہم مدن شاہن بہت دیکھتا ہے، ہم گھر استاد والا دیکھتا ہے، ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا مہربانی ہوگا، ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نعت خان کو پتہ نہیں پشتو آتا ہے یا نہیں آتا اب جی، نہیں آئے گا۔ ان کی میٹھے میٹھے لہجے پر مجھے سچی بات ہے دل آ گیا، تو نیت ہے کہ شامل کریں گے انشاءاللہ باپا کی منقبت۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ بھائی؟ محمد ناصر علی، گاؤں کا نمبر 555 گاف دیما مکانجن۔ جی جی اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ ہمیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام سنا دے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اختر اتاری بات کر رہا ہوں، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ جی قاری اجاز صاحب، ان سے میری درخواست ہے کہ قرآن شریف کی کوئی سی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ یہ ماشاءاللہ میرے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے۔ آج بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بابا جان کا سایہ عطا دیر ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ جی نیکسٹ۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ الرحمن کا دوسرا رکوع ذرا سنا دیں۔ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع، اوکے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن جاوید صاحب کا بات، میری فرمائش یہ ہے میرے پیر کی ہردم خیر ہو۔ اوکے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نہ سنیے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ بس جی مجھے اندازہ ہے کالز تو آگے بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو شامل نہیں کر سکتے۔ آج ایس ایم ایس والوں پر بھی ظاہر ہے کہ نظر کرنی ہے۔ عارف اجاز بھائی اتاری بولڈن یو کے سے، انہوں نے اب دیکھیں وہی نعت کی فرمائش کی ہے۔ جب میں یہاں آیا تو وہ ایک کیمرہ مین ماشاءاللہ، یہاں وہ پہلے تو کہیں اور جاب کرتے تھے، پھر یہاں آئے تو اب تو داڑھی بھی رکھ لی انہوں نے، مدینہ ہو گئے۔ آئے مجھے کان میں چپکے سے بولا کہ یہاں وہ ضرور آپ نے پڑھوانی ہے۔ کون سی بھلا؟ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ پہلے یہی سنائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے،
مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ کچھ کلمات آپ کو یہ سننے کو بھی مل سکتے ہیں بعض جاہل لوگوں سے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، معاذ اللہ۔ تو شریعت و طریقت یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت پیارے مدنی پھول ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی سے آپ سن لیجئے اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اور ذہن کے کس انداز سے ہمارے جلا ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ شریعت اور طریقت، کیا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں؟ دیر از اینی ڈفرنس بٹوین شریعت اینڈ طریقت؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے تصوف کے سلسلے میں اولیاء کرام کے حوالے سے اس کے اوپر بہت سارا کلام کیا جاتا ہے، اور اکابر اولیاء کرام نے اس کے اوپر تحریر بھی فرمایا، بیان بھی فرمایا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن سے اسی بارے میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک سوال ہوا۔ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر یہ وہ سوال بھی موجود ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہوا کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ چار چیزیں ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارکہ کا نام ہے، ماشاءاللہ، حقیقت نبی کریم علیہ السلام کے احوال مبارکہ کا نام ہے، کیا بات ہے، اور معرفت نبی کریم علیہ السلام کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مختصر جواب ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے اس موضوع کے اوپر ایک بڑی پیاری تصنیف تحریر فرمائی ہے، کیونکہ ایک بہت کامن اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں فرق ہے، اور عام طور پر جو جعلی پیر یا جعلی صوفی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ہم طریقت والے ہیں، شریعت والے نہیں، یہ ہم شریعت سے آگے گزر چکے ہیں، اب ہم مرتبہ طریقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے اس پر ایک کتاب تحریر فرمائی، وہ کتاب بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مقال العرفاء باعزاز الشرع والعلماء۔ اس میں شریعت اور طریقت ان دونوں کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ بیسیکلی یہ دونوں ایک ہیں، آگے جا کر پھر ان کے اندر کچھ جو ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے،
تو وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو وہ چاروں پاکستانی ہیں، لیکن بحیثیت صوبہ جو ہے وہ ان کی ایک جداگانہ اہمیت ہے. تو پنجاب ہے، سندھ ہے، تو ہر صوبے کی اپنی ایک نام ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. تو فرمایا کہ اصل الاصول جو ہے وہ شریعت ہے، اور طریقت جو ہے یہ اس شریعت کا ایک شعبہ ہے. اب اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے سائنس ایک علم ہے، اب اس سائنس کی آگے مشہور جو ہے وہ 3 شاخیں بنتی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے اور بیالوجی ہے. پھر آگے ان میں سے ہر ایک کے بہت سارے شعبے بن جاتے ہیں. تو اب ایک تو جنرل سائنس ہے، اور ایک آگے پھر جب اس کی زیادہ گہرائی کے اندر جاتے ہیں یا کسی شعبے کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، وہ مزید اس کے اندر ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. تو شریعت جو ہے یہ اصل ہے، اور طریقت جو ہے یہ اس سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ دریا ہے، اور طریقت اس سے نکلی ہوئی ایک نہر ہے. یا شریعت جو ہے یہ ایک درخت ہے، اور طریقت اس کی ایک شاخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد شرعی احکام بیان فرمائے، جس کو ہر کوئی کہتا ہے یہ شریعت کے احکام ہے، جس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بطور خاص طریقت کے احکام ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے جو ہے وہ بدکاری کے بارے میں، اس میں والدین کی خدمت کے بارے میں یہ احکام ہیں. ان سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو شرعی احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے، میرا سیدھا راستہ یہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، ورنہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو شریعت جو ہے یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے. طریقت اسی راستے کا ایک تنگ موڑ ہے. کہ طریقت جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہیں تو ہے وہ اسی کا حصہ، لیکن وہ ایک پیچیدہ شعبہ ہے، اور اصل جو ہے وہ شریعت ہے. تو شریعت و طریقت کے اندر فرق کرنا اس معنی میں کہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے جدا گانا کوئی چیز ہے، یہ بعض صورتوں میں تو جہالت ہے، بعض صورتوں میں گمراہی ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک پہنچا دیتی ہے. کہ جب یہ کہا جائے کہ 5 نمازیں پڑھنا یہ شریعت میں ہے، طریقت میں نہیں، یا زکوٰۃ ادا کرنا شریعت میں ہے، طریقت میں نہیں، یا حج کرنا شریعت میں ہے، طریقت میں نہیں. تو اگر اس طرح کا ڈیفرنس بیان کیا تو پھر تو یہ سیدھا ضروریات دین کا انکار ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار ہے. تو یہ صورت تو کفر تک پہنچ جائے گی. اور اس سے ہٹ کر جدا گانا اور مسائل کے اندر کہ لمبے جیسے بال رکھ لیے جو شریعت میں حرام ہے، تو بول دیا ہاں شریعت میں حرام ہے، طریقت کے اندر یہ حلال ہے. تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی گمراہی کی حد میں داخل ہوتی ہیں. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. جی وہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے صاف چرا لے، یا وہ
بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو۔ ماشاءاللہ، ہم تو نسبت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ خان ہمارے اسلامی بھائی تھے نا، اعلیٰ حضرت بھی پٹھان تھے، تو یہ بھی پٹھان اسلامی بھائی ہیں، باپا کی منقبت سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہی شعر بھلے، وقت کیونکہ تنگ ہے، تلاوت بھی شامل کرنی ہے۔ جی مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری۔ جزاک اللہ خیراً و احسن جزاک۔ کاشف بھائی ضیاء کوٹ سے سورہ ملک شریف سننا چاہ رہے ہیں، اور علی رضا تاری ہیں، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، یہ سننا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ خلیل سعیدی بھائی ہیں سردار آباد، یعنی کہ فیصل آباد، سردار آباد تو ہم لوگ کہتے ہیں، انہوں نے فیصل آباد لکھ کے بھیجا ہے غالباً۔ کلام اعلیٰ حضرت میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے فرحان بھائی سردار آباد سے، اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں یہ پروگرام۔ انہوں نے یہ مجھے تو مدینے کی اجازت، نبی رحمت مدنی چینل کے لیے دعائیں لکھی ہیں اور جذبات کا بھی اظہار کیا ہے۔ محمد ابراہیم بھائی عرب شریف سے ہیں، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی سننا چاہ رہے ہیں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ سردار آباد سے ہمارے پاس میسج آیا ہے۔ سلمان اتاری میرپور خاص سے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اور انہوں نے بڑا شکوہ بھی کیا ہے کہ کال پہ بھی ہماری کبھی کوئی فرمائش پوری نہیں ہوئی، اس لیے ایس ایم ایس کی بڑی امید ہے۔ ابھی نظر پڑی ہے، اسلامی بھائی معاف کر دیجیے گا انشاءاللہ، آئندہ آپ رکھیں۔ تو غلام یاسین بھائی ہیں، میرا نام غلام یاسین ہے، سچل کوٹ کراچی سے، اور مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فیصل حیات بھائی پنڈی بھاٹیاں سے، اور سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں۔ عزیر احمد اتاری وزیر آباد سے ہیں، شیخ محمد علیم اتاری، اور جناب ایس ایم ایس پیرزادہ حافظ محمد منظور ہیں نوٹنگم یو کے سے، انہوں نے بھی کچھ جذبات بھیجے ہیں۔ سب کا شکریہ۔ سورہ حشر کی آیات بھی آئی ہیں، سورہ رحمان کی بھی آیات آئی ہیں۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، 2 آیاتیں آپ کو سنانے کا وقت ملے گا، کوئی سی بھی جہاں سے بھی آپ سنانا چاہیں سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। सिलसिले का तो वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आस बाकी है। इंशाअल्लाह फिर मिल बैठेंगे और नेकियां करके उठेंगे। इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।